ونڈو میں دیکھ سکیں گے کہ لاہور کی ہر سڑک کھلی ہے. نہ صرف لاہور کی سڑکیں کھلی رہیں بلکہ ہم نے کوشش کی کہ اسلام آباد سے بھی مکمل طور پہ ان کو فری ایکسیس دیا گیا. جو پشاور سے قافلے M1 کی روٹ سے آئے، علی امین گنڈا پور صاحب خود آئے، وہ پورے ٹی وی سکرین سے دیکھا، وہ 10-12 گاڑیوں کے ساتھ M1 سے M2 کے اوپر چڑھے. اسلام آباد میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی تھی. جو اٹک کے ذریعے آئے وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ پورے پاکستان سے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے. جو KPK کے قافلے یہ 2 روٹ سے آئے ہیں M1 کے ذریعے، بالکل کھلا روٹ تھا، فری ایکسیس تھا. جو اٹک کے ذریعے آئے ہیں بالکل کھلا روٹ تھا، فری ایکسیس تھا. میاں والی سے آئے ہیں وہاں سے بھی کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی. اتنی تیاری کے ساتھ اتنے ٹائم کے بعد پورا زور لگا کے پورے پاکستان سے چند لوگ اکٹھے کر سکے. آپ اگر جلسہ گاہ کے مناظر دیکھیں، ایریل ویو دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ایک ناکام ترین جلسہ تھا. جس طرح یہ اسلام آباد کے جلسے میں ناکام رہے، یہاں پر بھی یہ خاطر خواہ لوگ نہیں اکٹھے کر سکے اور عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا. کیونکہ دیکھیے مہنگائی 9.6% سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے. ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ مہنگائی رک گئی ہے، اور ان کے دور میں جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں گئی تھی. میاں نواز شریف کے دور میں 2018 میں 4% تھی، ان کے دور میں ڈبل ڈیجٹس پہ گئی. تو بھئی آپ کا احتجاج کس بات کا ہے؟ میں بتاؤں گا کس بات کا احتجاج ہے. سڑکیں خالی ہیں، روٹ کھلے ہیں. ہم نے تو مکمل طور پہ فری ہینڈ دیا کہ آپ آئیں، جلسہ کریں، جلسہ گاہ فراہم کی، سیکیورٹی فراہم کی. مگر اس کے باوجود بہت ناکام رہے ہیں. کسی صورت بھی پورے پاکستان میں اپنے لوگوں کو گیلونائز کرنے کی کوشش کی، موبلائز کرنے کی کوشش کی، مگر لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. تو دیکھیے مہنگائی جو کم ہوئی ہے، آپ کے جو دنیا بھر کے بڑے ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر رہی ہے. آج بلومبرگ نے ایک آرٹیکل دیا کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایشیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں سے بہترین مارکیٹس میں سے ہے. سٹاک ایکسچینج میں جو تیزی دیکھی گئی ہے، فچ کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں، موڈیز کی ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں. یہ وجوہات ہیں کہ عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا کہ مہنگائی میں کمی صرف نہیں ہوئی. یہ جو ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں، ایکسپورٹس میں 14% اضافہ ہے. یعنی جب ایکسپورٹس آپ کی 14% اوپر جائیں گی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا، اور پیچھے جو شرح سود کو کم کیا گیا، پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے، اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو یہ بیسیکلی خوف زدہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی نہ کرے. IMF کے خط کیوں لکھے گئے تھے؟ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی دعائیں کیوں کی گئی تھیں؟ باہر IMF کے باہر احتجاج کیوں کیا گیا تھا؟ تو یہ جو IMF کو خطوط لکھنے کا سلسلہ تھا، ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش تھی، یہ چاہتے تھے کہ یہ اکانومی ترقی نہ کرے. ان کے دور میں یہ تنزلی کی طرف گئی تھی. تو ان کی تو ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اس ملک میں تباہی بربادی پھیلائی جائے، انارکی پھیلائی جائے. تو یہ اس ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں. اور آج کے جلسے کا اور پچھلے جلسے کا اور ان کی تمام پریس کانفرنسز کا ایک ہی مقصد ہے، جو یہ پریس کانفرنسز میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کریں. جو NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح تو NRO نہیں ملے گا آپ کو. جو کیسز ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ان کو بھگتنا بھی پڑے گا، ان کا جواب بھی دینا ہوگا، قانونی طور پہ اس کو دیکھنا ہوگا. اس کے آپ کے خلاف irrefutable ایویڈنس موجود ہے، 9 مئی کے معاملات ہیں. تو یہ جو NRO لینے کی کوشش ہے، آپ بتا دیں آپ کے جلسے کا مقصد کیا، بیانیہ بتا دیں. چلیں ایک لائن میں بتا دیں کہ جی ہمارے جو ہم یہ جلسہ کرنے گئے ہیں اس کا بیانیہ یہ ہے. تو یہ جو ناکامی ہے یہ ان کی کھل کے سامنے آ چکی ہے. ان کے جلسے میں نہ لوگ آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو انہوں نے اپنے ضلعوں میں ٹرانسپورٹ دی، وہ بھی کئی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خالی جلسہ گاہ میں پہنچی ہے. تو یہ لوگوں کو ڈھو کے لایا جا رہا ہے کہ وہ جلسے میں شرکت کریں. اور اگر ڈرون شاٹ آپ جلسے کا دکھائیں، جو کہ معمول ہوتا ہے، ہم بھی اپنے جلسوں کا ڈرون شاٹ دور سے زوم آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں، تو انہیں میں کہتا ہوں آپ ڈرون شاٹ دکھا دیں کہ کتنے لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں. تو یہ ناکامی در ناکامی جو ہے ان کے حصے میں آ رہی ہے. اور جتنی انہوں نے بڑکے ماری تھی اس جلسے کے حوالے سے، جتنے بڑے بڑے بلند و باند دعوے کیے تھے، وہ آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے دھرے رہ گئے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی، اور اس کے بعد جس طرح کے انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب جا رہے ہیں،
تو पंजाब की रिवायत है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं. पंजाब ने अपनी रिवायत कायम रखी और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी. मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ. तो क्या ही अच्छा होता कि अलीमीन गंडापुर साहब ये बड़के मार के फ्लॉप जलसा करने से बेहतर था. 2 दफा आपको नाकामी हो चुकी है, आपको इजाजत भी दी जाती है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, जलसा का भी दिया जाता है, तमाम तरह आपको फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, फैसिलिटेट भी किया जाता है, ना कुर्सियां रोकी गई, ना साउंड सिस्टम रोका गया, ना कंटेनर लगाने से मना किया गया. मगर आज एक और मैं मजम्मत करना चाहता हूं, लतीफ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को ओए करके पुकारा और गलत जबान इस्तेमाल की और कहा कि मैं तुझे नहीं मानता और इस तरह की बातें की. तो देखिए आप इस हद तक ना जाएं. इदारों के खिलाफ जो आप अदलिया के खिलाफ भी एक महाजराई आपने शुरू की हुई है, पहले भी आप इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर चुके थे, आपको नाकामी का सामना करना पड़ा. ये तू तड़ा वाली लैंग्वेज चीफ जस्टिस के बारे में एक सीनियर वकील कहे ये जेब नहीं देता. मैं तो मेरा खानदान आपको 1960 से जानता है, जब आपने वकालत शुरू की थी. तो बहुत सारी बातें मैं करना नहीं चाहता. अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स है, ये सरदार लफ्ज जो आपके नाम के साथ लगा है कि किसी ने कह दिया कि आप सरदार नहीं हैं, तो वो हर ट्राइब का एक अपना सिस्टम है सरदार को नॉमिनेट करने का, सरदार को सिलेक्ट करने का. उस पर इतना टची होने की जरूरत नहीं थी कि आप चीफ जस्टिस को आपने बुरा भला कहा. मैं इसकी मजम्मत करता हूं और ये बिल्कुल कंटेम्प्ट के बराबर है. इसका नोटिस लिया जाना चाहिए. अलीमीन गंडापुर साहब नाकाम जलसा, आपने दूसरी दफा एक नाकाम जलसा किया. किस बात की आपकी वजारत आला है कि आप हर फ्रंट पे नाकाम हैं? आप आए ना कंपैरिजन करें. अल्लाह ताला का शुक्र है मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के अंदर वो सेहत का शोबा हो, तालीम का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह पे उन्होंने अपना नाम बनाया है. उन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स लेके आई हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, सोशल सेक्टर्स पे भी तवज्जो है, नए अस्पताल भी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां भी बन रही हैं. और देखिए मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल पंजाब के सूबे में जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, एक लेगेसी छोड़ी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मरीम साहिबा आगे लेकर चल रही हैं. वफाक के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई में कमी वाक़ई की है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं और मामलात बेहतर हुए हैं और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं. हमने बिजली की कीमतों में सब्सिडी दी है, उससे बहुत बेहतरी आई है. पंजाब ने अपनी सब्सिडी दी, वफाक ने अपनी दी. तो मरियम साहिबा तो बतौर वज़ीर आला आप उनसे अपना कंपैरिजन करें. गंडापुर साहब आपके जलसे भी नाकाम, आपकी सियासत भी नाकाम, आपकी गवर्नेंस भी नाकाम. उन्होंने अपनी गवर्नेंस के अंदर जो आला मेयार कायम किया है वो पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रही हैं. वो अपने सूबे के अवाम के लिए फलाह बहबूद के मंसूबे भी लेके आ रही हैं. वो आईटी में भी इंटरवेंशन कर रही हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से भी इंटरवेंशन कर रही हैं, वो कैंसर हॉस्पिटल भी बना रही हैं.